ڈائریکٹ سرکار سے ہوتا ہے اور سرکار کی نسبت سے ہر بندے سے ہوتا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. خطاب اولی سرکار سے ہے، لیکن آپ کی وساطت سے پوری امت سے ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کا سبب اللہ کا پیغام دیگر قوموں تک پہنچانا ہے. سامعین محترم، تو اسلام جو ہے یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے دعوتی مذہب ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے، امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے، گاہے بہیلائے مذہب گاہے بنام وطن. یہ الگ بات ہے، ترجیحات بدل گئی. اللہ کا پیغام پہنچانا پیچھے رہ گیا، اپنا پیغام پہنچانا آگے آ گیا. اور دین کے نام پہ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن اس سے حقیقتیں بدل نہیں جاتی. میں کہا کرتا ہوں کہ حق اپنی صداقت کے لیے تائید کا محتاج نہیں ہوتا. حق اپنی صداقت کے لیے کسی بندے کی تائید کا محتاج نہیں ہے. اگر حق کو ایک بندہ بھی نہ مانے تو حق حق ہی ہوتا ہے. حقیقتیں کبھی بدلتی نہیں ہیں، حقائق کبھی مسخ نہیں ہوتے. تو اسلام اپنے مزاج کے اعتبار سے دعوتی مذہب ہے. سامعین محترم، اصولی طور پر تو اس بات کا کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا. کوئی بندہ بھی جس کی زندگی مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے میں لگ رہی ہے نا، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرے گا. ہوتا کیا ہے، عملی طور پہ کیا ہوتا ہے، صوفیہ کا طریقہ کیوں مختلف تھا، صوفیہ نے کس لیے اسلام پھیلا دیا، کس لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا پیغام صوفیہ نے پہنچایا. آج بھی اگر کوئی بندہ کافروں کو دین کی طرف لاتا ہے تو وہ صوفیوں سے محبت کرنے والا ہوگا. تجزیہ کر لیں آپ، ورنہ نفرتیں پھیلائی جائیں گی، آگ لگائی جائے گی. یہ صوفیہ کو ماننے والے آج بھی محبت کا پیغام دیتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. سامعین محترم، اب جو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے گا اس کے پھر کئی محرکات ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ صوفی کس بلند منصب پہ ہوتا ہے اور کس لیے اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. ایک سطح یہ ہے کہ اللہ کے پیغام پہنچانے کو پروفیشنلی لے لیا جائے، پیشہ بنا لیا جائے کہ ایک موسیقار آئے گا وہ غزل گائے گا، پیسے لے گا چلا جائے گا. ایک بندہ آئے گا وہ تقریر کرے گا، پیسے لے گا چلا جائے گا، اس کا مقصود پیسہ ہے. پروفیشنلی لینا دین کو. مجھے بڑے لوگوں کی باتیں بڑی دیر کے بعد سمجھ آتی ہیں. ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ یار پیسے کمانے کا کیا ہے، پیسے تو یہ بانٹ مراسی بڑے کما لیتے ہیں، جو بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے وہ بھی کما لیتا ہے. دین کا طالب علم اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ اس کو پروفیشنلی اپنا لیا جائے. اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے جب پروفیشنلی لیا جاتا ہے؟ اس کو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رب کا منشا کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ کس چیز میں خوش ہوتے ہیں، لوگ مجھے کس چیز میں لوگوں میں زیادہ مقبول ہوتا ہوں،
تاکہ مجھے پیسے زیادہ ملیں. جیسے جیسے مقبولیت بڑھے گی ویسے ویسے ریٹ بڑھے گا, پھر ریٹ طے ہو جائیں گے. سامعین محترم, میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ اس کے بھی کچھ اسباب و محرکات ہوتے ہیں, اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. سارا قصور ان کا نہیں ہے, کچھ قصور عوام کا بھی ہے, بلانے والوں کا بھی ہے. لیکن سب کے باوجود میں اس کی قطعاً تائید نہیں کرتا کہ کسی بندے کو کوئی چیز طے کر کے جانا چاہیے. یہ پروفیشنل نہیں ہوتی, یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. اور حق کی دعوت یک طرفہ خیر خواہی کا مطالبہ کرتی ہے. مقابلہ نہیں ہوتا اس میں, یک طرفہ خیر خواہی. کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے, لوگ پتھر مارتے ہیں. طائف میں, طائف کی مثال لے لیں, پتھر مارتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں, اور پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے بہت برا کیا, اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس دوں طائف والوں کو. سرکار فرماتے ہیں نہیں میرے مولا, انہیں تباہ نہ کرنا, شاید ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں. یہ ہے جذبہ دعوت, یہ ہے سرکار کی سنت. تو جس بندے نے دعوت و ارشاد کو اس سطح پر رکھا, وہ پھر چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے. کس لیے؟ پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب. جو اتنا نیچے گر جاتا ہے, ٹھیک ہے وہ پیسہ کما بھی لے, لیکن پیسہ تو بڑے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے, بڑے بانڈوں کے پاس آ جاتا ہے, بڑے گویوں کے پاس آ جاتا ہے. تیرا مقصود پیسہ نہیں ہونا چاہیے, تیرا مقصود اللہ کا پیغام پہنچانا ہونا چاہیے. اور مجھے حضرت علی کی بات یاد آ جاتی ہے. جب ایک مرتبہ آپ گئے, آپ کسی سواری پر سوار تھے, تو ایک گاؤں میں کوئی کام تھا, وہاں جا کے رکے, وہاں کوئی بندہ کھڑا تھا, تو آپ نے فرمایا ذرا میری سواری کو دیکھنا, میں اپنا کام کر کے آتا ہوں. آپ تشریف لے گئے. اس کی بعد میں نیت بدل گئی. وہ سواری کے اوپر جو زین پڑی ہوئی تھی اس کو اتار کے لے گیا. آپ نے فرمایا, جب واپس آئے اس کو دیکھا, آپ نے فرمایا میں نے چاہا تھا کہ اس بندے نے میری خدمت کی ہے, میں اس کی کوئی خدمت کروں. میں نے سوچا تھا کہ یہ زین میں اسے تحفے میں دے دوں, جو اسے حلال کے ذریعے سے ملنے والا تھا وہ اس نے حرام کے ذریعے سے لے لیا. او بھائی روزی اللہ نے لکھ دی ہے, اب بندے نے اسے چوری کر کے حاصل کرنا ہے, چاہے اس کے حلال کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے, چاہے اس بندے کا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ راستہ اختیار کرنا بندے کے اختیار میں ہے, رزق میرے رب نے مقسوم کر دیا ہے. فرمایا کرتے تھے بخل نہ کرنا, بخل کرنے سے تیرے مال میں اضافہ نہیں ہو جائے گا, تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا. تو جو بندے اس نگر پہ چل پڑتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ جو اللہ انہیں عزت سے دینا چاہتا تھا یہ اسے ذلت سے لینا چاہتے ہیں. پہلی سطح یہ ہے دائی کی, جو اپنے آپ کو دائی کہتا ہے, کہ اس کو پروفیشن کے طور پہ اپنا لیا جائے. اور پھر میں عرض کروں گا, کبھی انشاءاللہ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا, کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سارا قصور کسی ایک گروہ کا نہیں ہوتا, اس میں بلانے والوں کا قصور بھی ہوتا ہے, اس میں سامعین بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات شاید عام لوگ تو نہ سمجھتے ہوں, وہ تو بہتر سمجھتا ہے, اس لیے اسے اس سطح تک نہیں آنا چاہیے. دوسری
دوسری سطح کیا ہے اس کے بعد؟ دوسری سطح یہ ہے اپنے علم کی دھاک بٹھا دینا. خدا کی قسم جب تکبر آ جاتا ہے نا پھر دعوت تباہ ہو جاتی ہے. اپنے علم کی دھاک بٹھا دینا کہ میں بڑا عالم ہوں، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ جو ہے وہ نئی نئی باتیں عوام میں لائے گا، مسلمات کو چھیڑے گا، مسلمات کے بارے میں تان کرے گا، نئی نئی باتیں لائے گا. اور جس بندے کا مقصود ہی یہ ہو کہ میں نے دوسرے کو جاہل ثابت کرنا ہے، وہ حق کی بات مانے گا کیسے؟ وہ تو ماننے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھے دوسرے کو جاہل ثابت کرنے کے لیے. اور یہ جو سطح ہے کہ بندے کی تقریر، اس کی تحریر، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کا مقصود یہ نہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کا مقصود یہ ہے لوگ میرے علم کے قائل ہو جائیں اور لوگ یہ سمجھیں جو اس نے بیان کر دیا کبھی کسی کو سمجھ نہیں آیا، یہاں تک میں پہنچ گیا کوئی وہاں پر نہیں پہنچا. میرے بھائی تکبر ایک جاہل انسان میں بھی آئے نا اس کا نقصان ہوتا ہے لیکن اس کی ذات تک ہوتا ہے. اور اگر اہل علم میں تکبر آ جائے تو قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، بستیاں اجاڑ دیتے ہیں. جب ان لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مشہور بات ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی سند ہے کہ نہیں، کہ بارش ہو رہی تھی، امام ابو حنیفہ گزر رہے تھے، آگے ایک بچہ تھا، امام صاحب نے اسے کہا بیٹا دیکھ کے چلنا، پاؤں نہ پھسل جائے. کہنے لگا جناب میں پھسل گیا تو اکیلا پھسلوں گا، آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی، سوچ کے چلنا. یہ اس طریقے سے ہو جائے تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. سامعین محترم، جو بندہ اس سطح پر جیتا ہے کہ یا تو اس نے اپنے علم کو پروفیشنلی اپنا لیا ہے یا اس کا مقصود اپنے علم کی دھاک بٹھانا ہوتا ہے، نئی نئی باتیں کرنا ہوتا ہے. میرے بھائی جو بندہ بھی کتابیں پڑھتا ہے نا اس کے پاس بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام میں نہیں لائی جاتی اور نہیں لانی چاہیے. صحیح بات. یہ امانت ہوتی ہیں اس کے پاس، وہ تو ان کو ہضم کر چکا ہوتا ہے، کسی وجہ سے عوام نہیں کر سکتی. صحیح بات. تو جو بندہ اس ڈگر پہ چلتا ہے وہ اپنے آپ کو جو بھی کہتا رہے، وہ دعوت نہیں دے رہا، وہ ایک تکبر کا شکار ہو گیا ہے. وہ اپنے تکبر کی انا چاہتا ہے ان چیزوں سے کہ جو بات میں نے سمجھ لی ہے وہ کسی نے نہیں سمجھی. یہ دوسرا ہوتا ہے. تیسرا، اس کی تیسری سطح ہے دعوت و ارشاد کی، وہ ہے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. جب بندے کا مقصد اعلیٰ ہو جائے پھر اس کی ذات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، آپ نے فلائٹ پکڑنی ہے، راستے میں کوئی بندہ آپ سے الجھنے کی کوشش بھی کرے گا نا، آپ نہیں الجھیں گے کیونکہ آپ کا مقصد بڑا بلند ہے. جب مقصد بلند ہو جائے تو پھر ذات ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ کی طرف بلانا یہ پیشہ نہیں ہے، نہ یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، یہ دل سے اخلاص چاہتا ہے. اخلاص نہ ہو، لفظوں کے ہیر پھیر محفل تک رہ جاتے ہیں. لفظوں کے ہیر پھیر صرف ایک ذوق ہوتا ہے، کانوں کا مزہ ہوتا ہے، دیٹس آل. محفل تک رہ جاتے ہیں. اور جب اندر سے اخلاص بولتا ہے نا پھر بات بندے کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے. سامعین محترم، اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دعوت کا یہ کام اصولی طور پہ صوفیہ نے کیا ہے. ہم سب کہتے ہیں، عام بات ہے، بالکل حقیقت ہے کہ بر صغیر میں اسلام صوفیوں نے
پھیلایا ہے. صحیح. صوفی کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کرتا, صوفی کبھی کسی سے بحث بھی نہیں کرتا, صوفی کبھی کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تو گمراہ ہے, ہدایت کی طرف آ. صوفی کا اخلاص اندر سے چھلکتا ہے, اور بندہ صوفی کو دیکھ کے مان جاتا ہے کہ جس بندے کا دین اتنا خوبصورت ہے, جو بندہ اتنا خوبصورت ہے, اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا. دیکھیں, ایک مفکر نے کہا تھا کہ ہر چیز کی قربانی مشکل ہوتی ہے, لیکن اپنی رائے کی قربانی آسان نہیں ہوتی, سب سے مشکل ہوتی ہے. اپنی رائے کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بندہ جس بھی ڈگر پر ہے نا, وہ اس کی رائے ہے. ممکن ہے اس کی زندگی اس پہ گزری ہو, ڈگر پہ ہے, وہ اس کی رائے ہے, اور رائے کبھی الفاظ کے گورکھ دھندوں سے تبدیل نہیں ہوتی. جو بندے الفاظ کے گورکھ دھندوں میں چلتے ہیں نا, ممکن ہے وہ لاجیکلی تو بندے کو مطمئن کر لیں, لیکن دل نہیں مطمئن ہوتے. وہ یعنی مراد یہ ہے کہ بندے کا جو دل ہے یہ حسن سے فتح ہوتا ہے, حسن سے اس کی طرف بندے کو کھینچتا ہے, حسن دل کو حسن کھینچتا ہے. اور سامعین محترم, خلد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. معتزلہ نے خلد کو مسلمان کرنے کی کوشش کی تھی, اور صوفیہ نے دل کو مسلمان کرنے کی کوشش کی. یہ صوفی ہوتا ہے جو حق کے لیے نہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے معتقد ہو جائیں, نہ اس کا مقصود پیسہ, نہ اس کا مقصود علمی تفاخر, اس کا مقصود صرف ایک ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صوفی اپنی انا مار دیتا ہے, وہ اپنا مفاد مار دیتا ہے, جو کچھ اس کے مقابلے میں آئے مار دیتا ہے. اس کا مقصود ذات کا خول نہیں ہوتا, اس کا مقصود رب کی کبریائی کا اعلان کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت فخر عالم دہلوی, حضرت فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی ہیں. بہت سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. جب وہ دہلی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو لوگ دونوں طرف قطاریں باندھ کے ان کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور دیکھیں, عزت اس کو ملتی ہے جو عزت سے بھاگتا ہے. یعنی میری مراد مصنوعی عزت, عزت اس کو ملتی ہے جو مصنوعی عزت کا طالب نہیں ہوتا. جو بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے وہ عزت کا طالب نہیں ہوتا کہ لوگ میرا احترام کریں, لیکن اللہ ان کے دلوں میں احترام ڈال دیتا ہے. دلوں سے, بدن سے خوشبو اس کے آتی ہے جو ذکر کرنے کے لیے جاتا ہے. جو خوشبو لینے کے لیے جائے اس کے بدن سے نہیں آتی, یہ ضابطہ ہے. تو وہ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن روافض نے ایک سازش کی. انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ جب حضرت آئے نا انہیں 1 روپیہ دینا, کہنا حضرت جو رات کو آپ نے روپیہ دیا تھا یہ کھوٹا تھا, یہ کھوٹا تھا. کتنا بڑا الزام ہے, کتنے بڑے صوفی پر, کتنے بڑے نیک بندے پر. آپ تشریف لائے, وہ عورت آگے آئی, اس نے کہا حضرت جو رات کو آپ نے روپیہ دیا تھا کھوٹا تھا. اب اگر آپ یہ فرما دیتے کہ تو مجھ پہ الزام لگا رہی ہے, اور واقعی الزام لگا رہی تھی, تو جھوٹ بول رہی ہے, واقعی جھوٹ بول رہی تھی, تو لوگ اس کا تو کچومر نکال دیتے. وہ مر تو جاتی لیکن اللہ کی محبت کی بھیک اس کو نہ ملتی. اور صوفی
اپنی ذات کے خول میں نہیں جیتا۔ صحیح بات، جب اس نے کہا کہ حضرت یہ کھوٹا تھا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوسرا دے دیتے ہیں۔ وہ آپ کے قدموں میں گر گئی، اسی وقت تائب ہو گئی، کہنے لگی مجھے ورگلایا گیا تھا اس چیز کے لیے، جب تک میں نہ مرے نا اس وقت تک قرب الہی کے راستے کھلتے نہیں ہیں۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا دے وچ پھر رج کے نا، مچھلی وانگوں تاریاں لا، اور پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ جب تک یہ نہیں مرتی نا اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے دل میں محبت الہی کا چراغ نہیں جلایا جا سکتا۔ صوفی کیا کرتا ہے؟ صوفی کا مقصود کچھ اور نہیں ہوتا۔ صوفی کا مقصود لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اور لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سامعین محترم، اسلوب کیا ہے؟ دیکھیں، ہر بندے کا ایک مسلک ہے، اور میرا بھی ایک مسلک ہے، لیکن مسلک دین نہیں ہوتا۔ مسلک دین کی ذیلی تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کسی غیر مسلموں کو مسلک میں الجھائیں گے، وہ دین سے متنفر ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی دعوت کی بنیاد دین پر رکھی تھی، دین پر۔ کیا؟ لوگوں کو بتایا کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہے۔ مجھ ایک صاحب نے کہا، کہنے لگا اس وقت ذات پات کی تقسیم تھی، اور یہ جو شودر وغیرہ تھے، آج کل دلت کہتے ہیں ان کو شاید، یہ جو لوگ تھے یہ بڑے پسے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواجہ صاحب کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، لوگوں کو دبا دیا گیا تھا، وہ سمجھے کہ ایک ہمیں سہارا مل گیا تو وہ ادھر آ گئے۔ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کیا اب انڈیا میں وہ شودر نہیں ہیں؟ اب وہاں وہ دلت نہیں ہے؟ اب کیوں تم جا کے انہیں مسلمان نہیں کر لیتے؟ اور بھائی بات تب اثر کرے گی جب دل سے نکلے گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی مبادیات بتائیں کہ لوگوں، تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، جو تقوی اختیار کرے گا اس کا درجہ بڑھ جائے گا، کوئی ذات پات نہیں ہے، اور لوگوں انسانیت کا بھلا کیا کرو، انہیں خیر کی تعلیم دی۔ اور آپ کبھی تجزیہ کر لینا ہماری تقریروں میں دین کتنا ہوتا ہے اور مسلک کتنا ہوتا ہے، کبھی تجزیہ کر لینا۔ یہ لوگ جو دین کی طرف آئے تھے اس لیے کہ انہیں دین بتایا گیا تھا۔ اب یہ وہ کسی نے لکھا تھا فیس بک پہ کہ حاجی صاحب نے وہ 20-30 والا ماسک 300 میں بیچا، اور پھر کہا یہ کرونا اللہ کا عذاب ہے۔ حاجی صاحب نے 300 کا بیچ دیا، پھر کہا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور میرے بھائی جب اخلاقیات ختم ہو جائیں گی تو دین ختم ہو جائے گا۔ دین کا تو مقصود ہی اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں سے وفا نہیں کرتا وہ اللہ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت خواجہ نے یہ بات بتائی تھی انہیں کہ الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے نا کوئی تمہارے بچوں کے ساتھ زیادتی کرے
تو اللہ بھی نہیں چاہتا میرے کنبے کے ساتھ زیادتی کرو. سبحان اللہ. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور یہ صوفیہ کا مشرب ہے. صوفیہ کا مشرب محبت ہے. صوفی کبھی نفرت کی دیواریں نہیں بوتا. اب بھی آپ دیکھیں حضرت خواجہ اجمیری کے مزار پہ صرف مسلمان نہیں جاتے, ہندو بھی جاتے ہیں, سکھ بھی جاتے ہیں, کیونکہ وہ جس چیز کا بھی انکار کر دیں خواجہ کی انسانیت کا انکار نہیں کر سکتے. سامعین محترم, پھر حضرت خواجہ نے دعوت و ارشاد کو ایک پلاننگ کے تحت کیا تھا. یعنی اس وقت کے جتنے مراکز تھے نا, آپ نے وہاں اپنے خلفاء کو بھیجا تھا. بنارس میں, دہلی میں, ادھر پاک پٹن میں, ہر جگہ پر اپنے خلفاء کو بھیجا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کوئی ہوٹل ہے بالفرض, وہ بہت اچھا چلتا ہے, تو وہ اسی نام کے کئی ہوٹل کھول لیتا ہے, اپنی برانچیں کھول لیتے ہیں. جس بندے کا جینا مرنا اللہ کی دعوت کے لیے ہو, اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہو, وہ بندہ ایک منصوبے کے تحت اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. حضرت خواجہ اجمیری نے اپنے خلفاء کو بھیجا تھا جو اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے تھے. سامعین محترم, میں ہر اس بندے کا انتہائی درجے کا احترام کرتا ہوں جو کسی بھی مسلک پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو ایک مذہبی احترام لوگ اس کا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلک پر بیٹھنے کا مقصد لوگوں کو اپنا وفادار بنانا نہیں ہوتا, لوگوں کو خدا اور رسول کی وفائیں سکھانا ہوتا ہے. اگر یہ نہ کیا تو پھر ہم نے تجارت بنا دیا ہے, پھر ہم نے دین کو سیڑھی بنا لیا ہے اپنے مفاد کے لیے. سامعین محترم, حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا کیا؟ سرکار کا ایک یہ بھی طریقہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ دیکھیں بندے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی انا ہوتی ہے, انا, ایک اس کا ضمیر ہوتا ہے. اگر کسی بندے نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس کی انا کو جگا دیا, وہ بندہ آپ کا دشمن بن جائے گا. اور جب ضمیر کو جگا دیا وہ بندہ آپ کی نسلوں کا بھی غلام ہو جائے گا, آپ کی بات کو بھی مانے گا, آپ کی دعوت کو بھی مانے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کی انا نہیں جگائی تھی, میرے آقا نے لوگوں کے ضمیر جگائے تھے. کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی. یہ ضمیر جاگے تو پھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. حضرت خواجہ دہلی سے اجمیر جا رہے تھے, لوگوں نے ایک نوجوان کو تیار کیا کہ جا کر تنہائی میں ملنا اور تلوار سے ان پر حملہ کر دینا, انہیں ختم کر دینا. اس نے بڑا فساد برپا کیا ہوا ہے, لوگوں کو ہمارے مذہب سے ہٹاتا جا رہا ہے. چلا گیا وہ. حضرت خواجہ کہیں ٹھہرے ہوئے تھے, وہ جا کے بیٹھ گیا لوگوں میں, ایک ایک کر کے لوگ نکلتے گئے, آخر میں وہ اکیلا رہ گیا. اب جو رب کا ہو جاتا ہے نا, رب اسے سب کچھ دے دیتا ہے. اگر تم اپنے دوست کو وہ کچھ دیتے ہو جو تم دے سکتے ہو تو اللہ نہیں دے گا اپنے دوستوں کو, اس کے خزانوں میں تو کمی بھی کوئی نہیں. یہی مقام ولایت ہے. حضرت خواجہ اپنے نور ولایت سے اس کے ارادے کو بھانپ گئے. آپ نے فرمایا جو کام کرنا چاہتا ہے کر لے, اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے. وہ قدموں میں گر گیا, اس نے کہا حضرت غلطی ہو گئی, مجھے تیار کیا گیا تھا. حضرت خواجہ نے اسے کچھ نہیں کہا,
بندہ سب کچھ کو جھٹلا سکتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ اسی وقت حضرت خواجہ کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ حضرت خواجہ نے اسے اپنے قتل کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا، یہ دراصل اس کے ضمیر کو جگایا تھا، کیونکہ صوفی کا کام اپنے علم کا تفوق ثابت کرنا نہیں ہوتا، صوفی کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اور سامنے محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، میں آخری بات کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، اس سے ذرا آپ سمجھیں کہ صوفی کا مشرب کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جب میری حضرت سے آخری ملاقات ہوئی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب میری آخری ملاقات ہوئی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ ہیں آپ کے، اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا تھا۔ تو مجھے فرمایا بیٹا 4 باتوں کو لازم پکڑنا، یہ تصوف ہے بھائی، 4 باتوں کو لازم پکڑنا۔ ایسی درویشی اختیار کرنا جس پر تونگری بھی ناز کرے، ایسی درویشی اختیار کرنا جس پر تونگری بھی ناز کرے۔ مطلب کیا ہے کہ تو دین کے لیے جو کچھ بھی کرے کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا۔ لوگوں کے پاس مال ہوگا، تیرے پاس دین ہوگا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث پاک میں سنایا کرتے تھے کہ جس بندے کو قرآن کا علم دیا گیا اور پھر وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا ہوا، اس نے قرآن کے علم کی تعظیم نہیں کی۔ ایسی درویشی اختیار کرنا جس پر تونگری بھی ناز کرے، مطلب کیا ہے کہ تم نے بادشاہوں کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے اللہ کی طرف دیکھنا ہے، بادشاہ تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے تمام نیکیوں کو دیکھا کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ پھر مجھے یہ معلوم ہوا بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور پھر فرمایا مصیبت میں خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے نا تو نہ شکری تو دور کی بات ہے، تیرا چہرہ بھی نہ بتائے کہ یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جب کھینچ کے آہے سرد کہتا ہے کوئی بندہ، کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس پر کوئی آزمائش آ گئی ہے، وہ ٹھنڈی آہ کھینچتا ہے، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے یا اللہ جیسی تیری مرضی، اس پر نظم ہے۔ کہتے ہیں جب کھینچ کے آہے سرد کہتا ہے کوئی بندہ، جس حال میں بھی رکھے صد شکر ہے مولا کا، میں سوچنے لگتا ہوں یہ شکر کیا اس نے یا تانا دیا اس نے رضا کے دو عالم کو۔ اگر تو خوش تھا تو ٹھنڈی آہ کیوں کھینچتا ہے؟ پھر حضرت خواجہ نے یہ مقام تسلیم و رضا ہے کہ مصیبت آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ میرے یار نے بھیجی ہے۔ یہ مقامات تسلیم و رضا ہے۔ اور پھر فرمایا بیٹا دشمن کے ساتھ بھی دوستوں جیسا سلوک کرنا۔ اگر دشمن کے ساتھ دشمنوں والا رویہ اپنایا جائے تو بندے کی صلاحیتیں اسی میں کھپ جاتی ہیں، اور جو بندہ اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے اللہ اسے بڑی کامیابیاں دیتا ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کون جی؟ سنتوں کے بعد کر لیں، سنتوں کے بعد۔ یہ جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے